کے لیے آئے گی، سرمایہ کاری بھی کرے گی، عزت بھی کرے گی اور آپ کی بات بھی مانے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. آپ کی جو پذیرائی کی گئی ہے یہ کوئی دکھانے کے لیے نہیں ہے. اٹ از اے جینوئن ایفرٹ ٹو انکریج یو، اور ان کو بھی انکریج کریں جو کہ اس دوڑ میں ہیں اور وہ شاید کل کو آپ سے آگے نکل جائیں. اور میں نے آج یہ بھی اس کے ساتھ اعلان کرنا ہے کہ سب کو جن کو یہ ایوارڈز ملے ہیں، جنہوں نے ٹاپ کیا اپنی اپنی فیلڈ میں، ان کو ہم بلو پاسپورٹ دیں گے اور دے ول بی ایمبیسڈر ایٹ لارج. آپ سب ایمبیسڈر لارج ہوں گے اور بلو پاسپورٹ ملیں گے، لیکن ہوگا وہ 2 سال کا. اس کی وجہ ہے، وہ اس کا پوچھنا چاہیں تو میں علیحدگی میں آپ کو بتا دوں گا. اسی طریقے سے پی آئی کی اپنا سرمایہ کاری، اپنا جو پرائیویٹائزیشن ہو گئی، اور میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی شفاف طریقے سے چیئرمین پرائیویٹائزیشن یہاں پر موجود نہیں ہیں یہاں پہ نہیں ہیں، ان کو میں نے واضح ہدایت دی کہ آپ نے ایک سٹیپ آپ نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا ہے. اور یہاں تک میں کل بھی بتا رہا تھا، یہاں تک کہا کہ جن ڈبوں میں ان کی بڈز آنی ہیں ان کو سی تھرو بنانا ہے، یعنی بالکل ٹرانسپیرنٹ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لکڑی کے وہ ڈبے ہوں اور آپ ڈال دیں تو بیٹھے سامعین یا پاکستان بھر سے جو لوگ دیکھیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا جھلو چلے گا، کیا جادو ٹونا چلے گا اور کیا ہو جائے گا. وہ سی تھرو تھے وہ باکسز. The entire process was transparent and telecast live. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد بنی ہے پاکستان کی سب سے بڑی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہے. عارف حبیب صاحب بیٹھے ہیں، آپ کی طرح یہ بھی انتہائی لائق احترام سرمایہ کار ہیں. میں ان کو اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے پارٹنرز کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. کل انہوں نے جب سائننگ سیریمنی پہ جو بات کی تو بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم 5 پوائنٹس ہیں، اور انہوں نے ان دی آرڈر آف پرائیورٹی وہ 5 پوائنٹس گنائے. اپنے منافع کی بات بطور شیئر ہولڈر کے آخری پوائنٹ تھا ان کا. اینڈ آئی ریئلی hugged him. I didn't hug him physically, but I wanted to hug him. تو ان کو میں نے مبارکباد دی کہ آپ نے بہت شاندار کی. منافع جو ہے وہ آخر میں پہلا سروس، اور یہ وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں پی آئی کی جو لیگیسی ہے 60 کی دہائی کی، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. پیرس میں، ڈوسلڈورف میں، فرانکفرٹ میں، لنڈن میں بورڈز لگے ہوتے تھے، لاہور میں، کراچی میں، ہر چوراہے پہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. وہ کہاں گیا وہ زمانہ جب پاکستان کی ایئر لائن دنیا کی پہلی 10 ایئر لائن میں شامل تھی. تو میں نے کہا کہ اس سروس کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے، چاہے وہ آپ کی اپنے گراؤنڈ سروس پہ آپ کے جو ریسیپشن جو آپ کے جو آفیسرز ہیں، چاہے وہ آپ کی کیبن سروس ہے، چاہے وہ آپ کی یونیفارمز ہیں. دے مسٹ آل بی ویری اسمائلنگ فیسز. اور جو آپ سرو کریں گے کھانا، لنچ، ڈنر جہاز کے اندر، کافی، وہ بہترین. اس زمانے میں 60 کی دہائی میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو آپ کی انٹرنل سروسز تھیں، جو آپ کی فارن فلائٹس اس میں تھا کراچی سے لاہور لنچ ہوتا تھا، ڈنر، تو ڈنر کے بعد وہ دیتے تھے چیز اور کریکرز، ساتھ اس کے گریپ بھی دیتے، ناٹ گریپ وائن بٹ گریپس. تو اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کا وہ ایٹماسفیئر تھا، اور وہ تھا ایکو سسٹم. میں نے ان سے کہا، اور یہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اور ان کے پارٹنرز میں اتنی صلاحیت ہے کہ انشاءاللہ یہ اس زمانے کو ریوائیو کریں گے اور دنیا میں پی آئی کو دوبارہ متعارف کرائیں گے. اور پی آئی کا دوبارہ دنیا میں جانا لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوشی کی خبر ہے. تو میں عارف حبیب صاحب، آئی وانٹ ٹو ٹیل اینڈ ریپیٹ اینڈ ریٹریٹ ونس اگین کہ حکومت کی پوری سپورٹ آپ کو ہوگی، پوری سپورٹ ہوگی. آپ منافع کمائیں، سب کچھ کریں، لیکن جو پیسنجرز کو جو سروسز ہیں وہ ورلڈ کلاس ہوں گی تو قوم آپ کو سلوٹ کرے گی. اور میں آپ کو انشاءاللہ پھر اگلے سال آپ کو پریزیڈنٹ صاحب سے ایوارڈ بھی دلواؤں گا انشاءاللہ. میں آخری جو میرے پوائنٹس ہیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، پر میں کچھ میں نے اعلان بھی کرنے ہیں. دیکھیے کہ آپ کا گلہ ہمیشہ جائز تھا کہ شہباز شریف
نواز شریف یا ماضی میں جو بھی وزیر اعظم پریزیڈنٹس آئے کہ آپ ہمیں بھاشن دیتے ہیں لیکن آپ اپنے حکومت کے خرچے کم کیوں نہیں کرتے, آپ اس میں کمی کیوں نہیں لے کے آتے, ویسٹفل ایکسپینڈیچر کم کیوں نہیں کرتے. بہت جائز, بہت ہی آپ کا کرٹیکل آپ کا یہ کامنٹ اور آپ کی ججمنٹ ہے جو کہ بالکل کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ فرسٹ ٹائم ایک حقیقی کوشش ہو رہی ہے کہ کئی ادارے بند ہو چکے, یہ بتائیں گے آپ کو وزیر خزانہ, اربوں روپے کے جو لاسز تھے وہ ختم ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر PWD جس کو کہتے ہیں پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ, یعنی کرپشن کے حوالے سے انتہائی ناپاک, وہ بند ہو چکا اور اس کے اوپر بڑی سیاست چلی. اربوں روپے, یعنی کہتے ہیں کہ PWD وہ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بیٹھے ہیں میرے پولیٹیشین بھائی یہاں پر, یہ اس بات کی گواہی دیں گے, کہتے تھے کہ باقی ٹھیکوں میں تو چلو 30% کٹ مارا یا 40%, یہاں پر خواہش صاحب 90% PWD میں, وہ کہتے ہیں پورا کھا جاتے تھے. تو اب یہ بتائیے کہ اس کو بند کر دیا گیا, بند ہو چکا. جی اور اس میں بڑی سیاست چلی, بڑے مشکلات آئی. میں ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, میں I'm not here to speak for myself or project my own case, but just to tell you کہ where we come from. اور اس کو ہم نے بند کر دیا اور آج ختم ہو چکا وہ, اور کئیوں نے پاپڑ پہلے کچھ نہیں چلی. اسی طریقے سے یوٹیلیٹی سورس, den of corruption and coercion. رمضان شریف میں لائنیں لگی ہیں دھوپ میں, اپنا شریف روزہ داروں کی عزت کمپرومائز ہو رہی اور ناقص سامان ملتا تھا وہاں پر. کرپشن کا وہ ایک اور وہ ڈین تھا, بند ہو چکا. پچھلے سال سے ہم نے اس کو ریپلیس کر کے تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پورے پاکستان میں ہم نے جو شہر رمضان میں جو روزہ دار تھے یا جو حقدار تھے ان کو ہم نے یہ پیسے دیے 16 ارب روپے کے. اس سال ہم دینے جا رہے ہیں 40 ارب روپے کے, آل تھرو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن. گھروں میں بیٹھ کر وہ ڈیجیٹل والیٹس ہوں گے ان کے پاس, نہ ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف آئے گا, نہ کوئی پوچھے گا. وہ سفید پوش لوگ ہیں. سفید پوش تعریف قرآن کریم وہ کرتا ہے کہ وہ تنگ دست ہے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ بھی آپ ہی کی طرح عظیم پاکستانی ہے. فجر کے وقت وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھ کر اس کے حلال کے لیے نکل جاتے ہیں, رات محنت کرتے ہیں, مگر قسمت ان کی شومی قسمت دیکھیے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو بند کر دیا. پھر اس کے بعد پاسکو, another den of corruption, اس کو بھی ہم نے بند کر دیا اور یہ سلسلہ جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اصلاحات ہیں جو ہم لے کے آ رہے ہیں اور اس سے اربوں روپے کے خرچ جو اخراجات جو ہیں اس کو بند کیا. ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر میں آگے میں اپنی اس کی آج کی جو تقریب ہے اس کی میں ختامی جو گزارشات آپ کو پیش کروں گا. دیکھیے, یو آر آل گریٹ پاکستانیز. ٹیکسز ہر صورت کم ہونی چاہیے, کوئی شک نہیں. میری IMF کے ساتھ میٹنگ ہوئی اپنا ڈیووس میں, اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, فائنانس منسٹر تھے اور سیکرٹری فائنانس تھے. فیلڈ مارشل نہیں پہنچ سکے, ان کا وہ اپنا جہاز لیٹ ہو گیا تھا. آپ اینڈ اٹس ناٹ می, اٹس اباؤٹ یو. شی سیڈ گریٹ لیڈر آف پاکستان, نو بریو لیڈر آف اے کنٹری. پھر اس نے ایک اور کسی وہیں پر ڈیوس میں کہا کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا پیرس میں جو نے کہا کہ ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے 2023 میں. اب ڈیوس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می, یہ آپ کی عزت ہے, پوری قوم کی عزت ہے. تو اس میں انہوں نے ایگری کیا, اس میں انہوں نے ایگری کیا. جب بہت اچھا کیس پیش کیا فائنانس منسٹر نے اور ہماری ٹیم نے, میں نے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بات کی, تو انہوں نے ایگری کیا کہ وزیر اعظم میں اس کو ضرور آپ کی جو, میں نے کہا دیکھیں ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. ہمارے قرب جوار میں کیا ہو رہا ہے, کہاں کا تختے الٹ گئے. تو ہم اگر اچھی کارکردگی کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی آ گئی الحمدللہ, اپنا ٹرانسپیرنسی ہے. خود انہوں نے PI کی تعریف کی وہاں پر بیٹھ کے ان سب کے سامنے, اور ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. اٹس اے لانگ وے ٹو گو. ناروے جو دنیا کا انڈیکس میں نمبر 1 ملک ہے, یہاں پر سب سے, جہاں پر وہاں پر بھی 100% کرپشن ختم نہیں ہوئی, بٹ اٹس اے کنٹری جہاں پر کرپشن سب سے کم ہے. تو میں نے کہا ہم ان تمام مشکلات کے باوجود یہ کر رہے ہیں, تو اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے.
ہمیں امپلائمنٹ بڑھانی ہے, غربت کم کرنی ہے, پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھانی ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بن گیا, اس کے اوپر آگے کام ہو رہا ہے. میں نے 2 میٹنگس میں کر چکا ہوں, تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں کچھ عرض نہیں کروں گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بات میں نے بتائی, دیکھیے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہونی چاہیے, کل نہیں آج ہونی چاہیے. میں اس پہ پوری طرح کنونسڈ ہوں کہ اس لیول آف ٹیکسز کے اوپر, اور دوسری جو بھرمار ہے اس کو جب تک کم نہ کیا, ہم لاکھ جتن کر لیں, ہماری انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھ سکتی. اینڈ دس از اے فیکٹ. اور انشاءاللہ اس میں انشاءاللہ عمل ہوگا, اللہ نے چاہا تو عمل ہوگا, اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. مگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس میں انہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ کنزیومر سے لیتے ہیں. اور میں بلا خوف خطر میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال, میں فرسٹ ٹائم یہ بات پبلکلی کر رہا ہوں آج, میں ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں جہاں خاص طور پر جہاں پر انڈائریکٹ ٹیکسز انوالوڈ ہیں, جہاں پر انٹرپرینور نے, مینوفیکچرر نے تو پاس سے تو کچھ نہیں دینا, اس نے میاں صاحب نے آگے مین ڈیلر کو بیچنا ہے اور اس سے ریکور کرنا ہے 18% یا 16% جو بھی ہے, ڈیلر اس نے ریٹیلر کو دینا ہے, اس سے پیسے لینے ہیں اور آپ نے خزانے میں جمع کرانے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, آپ میں سے بہترین لوگ ہیں, بڑے محنت سے کام کرتے ہیں, لیکن جو کنزیومر سے ٹیکس لے کے انڈائریکٹ ٹیکس وہ خزانے میں جمع نہ کرائیں اور جیب میں ڈال لیں, تو اس سے بڑا کوئی کبھی جرم ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 2.25 سال بعد کہ پچھلے 1 سال میں سب سے پہلے میں نے ہاتھ ڈالا شوگر میں, نو نیمز, اور 50 ارب روپے اضافی شوگر میں پچھلے سال ہم جمع کیے, 50 ارب روپے. اب بتائیں کہ آپ کی تالی اس معاملے میں ٹھنڈی ہے, وہ اس لیے کہ دیکھیے میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا, آپ نے اس کو جنجیدہ لے لیا آپ نے. تو اسی طریقے سے ٹیکسٹائل میں, لیدر میں, اپنے یہ ٹوبیکو میں بے پناہ ہم نے, اب ٹوبیکو میں 2-3 بڑے اپنا جو ہیں بڑے بزنس ہاؤسز ہیں جو ہے ان کی بہت بڑی, they probably are they produce more than 90% آف ٹوبیکو, سگریٹس اور سگار جو بھی ہیں. باقی جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. میں کسی صوبے کا نام نہیں لوں گا, ایک صوبے میں اس کا بہت زیادہ وہاں پر ایویژن ہے. میں نے فیلڈ مارشل صاحب سے گزارش کی, وہاں پر میں نے سیکورٹی کے انہوں نے بندے لگائے, انہوں نے کہا کیا وہاں سے اٹھا کر گھروں میں لے گئے, جب گھروں میں پہنچے وہاں سے اٹھا کر وہ غسل خانوں میں لے گئے, اینڈ سو آن سو فورتھ. نو, دس از اے فیکٹ. میں آپ کو بالکل, میں حقائق سے میں بات کر رہا ہوں بالکل. تو میری کہنے جب انڈائریکٹ ٹیکس آپ نے کنزیومر سے وصول کرنا ہے تو آپ کا کیا بگڑتا ہے کہ آپ لے کر خزانے میں جمع کرائیں؟ جو کرا رہے ہیں دے آر ہیروز, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جو نہیں کرا رہے, آئی وانٹ ٹو میک اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر اینڈ نو انسرٹن ٹرمز کہ آئی ول ناٹ ڈیزسٹ. I will keep on marching along with my team till we have recovered the last indirect tax from those who are due, payments are due from them. تو یہ میں نے بات آج آپ کی خدمت میں کرنی تھی. کل کو مجھ سے کوئی گلہ نہ کرے. I am absolutely clear on this. اب دیکھیے, آپ خود دیکھ لیں, آپ کی جو سمگلنگ جو خاص طور پر جو پیٹرولیم کی جو بند ہوئی ہے, آلموسٹ بند ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریونیو کتنا آ رہا ہے منتھلی, کتنا 12 ارب روپے پی ڈی ایل منتھلی آ رہا ہے, ملٹی پلائڈ بائی 12. آپ دیکھ لیجئے گا جی ایکسٹرا, یہ ایڈیشنل. تو یہ کو 125 ارب روپیہ سالانہ اب آ رہا ہے کیونکہ سمگلنگ بند ہوئی. اور اس میں آپ یقین کر لیں کہ 100% اس میں جو رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے. انہوں نے اس کو اتنی سختی کی بارڈرز کے اوپر جس کا حد و حساب نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم مل کر رہے ہیں, یہ مل کر رہے ہیں. اٹ از اے پارٹنرشپ فار پروگرس پراسپیرٹی ان دس کنٹری. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, کوئی اور ہمارا نظریہ نہیں ہے بالکل. تو اس لیے میں یہ بات آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا. میں فائنلی 2-3 باتیں عرض کروں گا. ایک تو اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور آپ سے زیادہ ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا, چاہے وہ ایف ڈی آئی ہے,
چاہے وہ آپ کے لوکل انویسٹمنٹ ہے. ہاں جو لوکل کنزمپشن کے گڈز ہیں لوکل انویسٹمنٹ سے کو بنانا چاہتا ہے بڑے شوق سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. لیکن ایف ڈی آئی جو ہے اٹ ول ہیو ٹو بی بیسڈ آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اور انٹائر فوکس وڈ بی آن ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اس کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. آئی ایم ایف کے ساتھ فنانس منسٹر پوری بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. وہ انشاءاللہ جب نتائج جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. ڈیجیٹل فیلڈ میں ہماری بے پناہ ہماری کافی جاری ہیں اور اس حوالے سے میڈم شاہدہ خواجہ بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں. پہلے یہ سلو تھی اب بہت تیز ہیں ماشاء اللہ. اب شی از ناؤ ریئلی لائک راکنگ اسٹار ماشاء اللہ. اور بڑی محنت کر رہی ہیں اس کے اوپر. اور ان کو یہ کسی نے یہاں پر کہا شاید محترمہ نے کہا یا آپ نے کہا $25 بلین. نہیں $30 بلین کا دیا ان کو. 3 سے 30 بلین 5 سال میں کرنا ہے انہوں نے. تو بہرحال اس کے اوپر پوری کوشش کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے آج مجھے کہنے دیجیے کہ پاور سیکٹر میں ہمارے جو منسٹر جو ہیں اویس لغاری کھڑے ہو جائیں ذرا مہربان. بڑی انہوں نے محنت کی. ان کے سیکرٹری ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ کو 1.5 سال میں جو بھی ریلیف ملا ہے ان کی بہترین کاوشیں میں اس میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فنانس منسٹر پوری تندہی سے کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں بالکل اور اپنے کام کو ماشاءاللہ بڑے پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. یہاں پر احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں ہمارے منسٹر آف پلاننگ. یہ ماشاءاللہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں بڑی ایفرٹ سے. اور خواجہ صاحب کی کریڈٹ جاتا ہے پی آئی اے کا پرائیویٹائزیشن پہ. خواجہ صاحب بہت اس میں انہوں نے کسی چیز میں ایک تو ہوتا نا رکھنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے ہر چیز کو اسیس کیا سپورٹ کیا کہ میاں صاحب یہ کریں وقت بچ جائے گا یہ کریں وقت بچ جائے گا. اور اس پی آئی کی پرائیویٹائزیشن میں محمد علی صاحب کو بہت کریڈٹ دوں گا. ان کی پوری ٹیم کو ان کو کریڈٹ دوں گا. اور فیلڈ مارشل صاحب کو یقین کریں اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کئی ایشوز تھے جو میں ریزالو نہیں کر سکتا تھا. تو یہ دس از اے جوائنٹ اونرشپ partnership for the good of this country which has never happened before. And my pray and I hope this is my ardent hope کہ قیامت تک اس طرح کی پارٹنرشپ چلیں گی جو پاکستان میں سمجھوں کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایسا ملک ہوگا کہ ہندوستان کو اس کو غش کے اس کو دورے پڑیں گے کہ اتنا تکڑا ملک بن گیا پاکستان. وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو ٹیم ورک انٹائرنگ ایفرٹس سیلف لیس سیکریفائس اینڈ ایفرٹس. اسی طرح سے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ماشاء اللہ بہت اس میں مدد کرتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں. اور جام کمال صاحب بیٹھے ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں اور میں نے محنت کرتے ہیں کام کو جانتے ہیں. میں نے گزارش کی ہے کہ دورے کم کر کے یہاں پہ آپ کے ساتھ دورے کریں گے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ اور وہ کریں گے انشاءاللہ. حنیف عباسی صاحب بیٹھے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے ریلوے میں وہ کام کیا ہے آپ نے محسوس کی. آپ میں سے کوئی ریسنٹلی ریلویز گئے ہوں گے تو انہوں نے ریلوے کا اسٹیشنز کا سٹنگ روم کا نقشہ بدلا ہے. انہوں نے وہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے. بڑی محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب میں نے ان کہا کہ بڑی پکچر سینٹرل ایشین کنٹریز پاکستان اسلام آباد تہران استنبول یہ کنیکٹیوٹیز جو ہیں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. اس کے اوپر یہ پوری طرح یہ اپنا لگے ہوئے ہیں. رانا تنویر صاحب بیٹھے ہیں. از این اولڈ ہینڈ میرے بڑے بھائیوں کی طرح میرے بہت محترم ہیں اور کام کو جانتے ہیں اور کام کو آگے لے کے پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں. یہ بہت میری معاونت کرتے ہیں. آج چیمہ اور پیچھے میرے بیٹھے ہیں منسٹرز. میں چونکہ میں نے ان کے نام لیے تو مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا ان کو بھی نام لوں ورنہ وہ بعد میں منہ بنائیں گے اور مجھ سے. چودھری جنید صاحب شپنگ کے منسٹر ہیں. انتہائی شریف آدمی اور محنت کر رہے ہیں. اور ہارون اختر از اے گو گیٹر بہت محنت کر رہے ہیں. اس طرف ڈاکٹر مصدق ہیں. از اے گریٹ مائنڈ انالیٹیکل مائنڈ ہے. بہت کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں. بلال کیانی
بہت از اے گریٹ ہینڈ. اور عطا طارٹ صاحب، ان سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں، روز آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، تو مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جنرل سرفراز ہیں ایس ایف سی کے ہیڈ ہیں، از ونڈرفل پرسن اینڈ گریٹ ایچ آر، پوری سپورٹ کرتے ہیں. آج چیمہ مائی آن اکنامک سائڈ مائی ایڈوائزر، ڈاکٹر توقیر یہاں بیٹھے نہیں ہیں میرے خیال میں، بیٹھے ہیں. اولڈ ہینڈ، گریٹ ایکسپیرئنس، اور بڑا ماشاء اللہ اپنا ان کی مجھے سپورٹ ہے. شیخ صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، میرے منسٹر جو ہیں انڈسٹریز میں انویسٹمنٹ، بڑی ان کی نالج ہے، بڑی سپورٹ کرتے ہیں. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. تو ان کی معاونت سے بلیو می، کیپٹن از only 1 out of 11. Unless other 10 players do not play a game with you or you play a game with them in unison, کبھی کامیابی نہیں ہوتی. تو یہ 11 کی ٹیم ہے جو کہ دن رات محنت کر رہی ہے. اور آج جس طرح میں نے کہا کہ پارٹنرشپ پولیٹیکل ہیرارکی کی اور ملٹری ہیرارکی کی آج اس طرح ہے، اور یہ مل کر دس ٹرانسفارمیشن از ٹیکنگ پلیس. اور اس حوالے سے میں آج کچھ اعلانات کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے، وہ 2 سال کا میں نے پاسپورٹ کا کر دیا اعلان. آپ کو 2 سال کافی ہے نا، کیونکہ آپ نے کسی اور نے ایکسپورٹر آپ سے بڑھنا ہے تو پاسپورٹ اس کو ملے گا. آج میں بڑی ارگ ریزی کے بعد جو انہوں نے محنت کی ہے منسٹر آف پاور نے، اور آج چیمہ نے، فائنانس منسٹر نے، سیکرٹری پاور نے، اور ہمارے جو ٹاسک فورس کے جنرل صاحب تشریف نہیں لائے انہوں نے، اور فیلڈ مارشل کی پوری ہمیں معاونت تھی. آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں. علی پرویز صاحب رہ گئے، از اے ویری پرومسنگ ینگ بوائے، از ناٹ ینگ، ڈسیپٹیو ہیں ذرا یہ تو اپنا، بٹ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ ہارڈ ورک، کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں علیم خان صاحب، ماشاء اللہ ہی کم فرام پرائیویٹ سیکٹر، بڑا تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے پچھلے سال یہ اپنے ریونیوز بڑھائے، جہاں پر لیکیجز تھیں، چوری تھی، 60 ارب روپیہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا. ہی نیڈس کوڈوز. تو 4 روپے 4 پیسے بجلی کی یونٹ میں کمی کی جا رہی ہے فار انڈسٹری. میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ان حالات میں یہ کچھ یہ جو ٹیم پاکستان جو کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب لائق تحسین ہیں. ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں، ان کی بھرپور محنت کا یہ کریں گے. اسی طریقے سے ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے، ویلنگ چارجز کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، وہ 9 روپے سے کم ہوگی انشاءاللہ. 9 روپے ویلنگ چارجز. آئی تھنک دس شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو ٹو سیل یور پاور ٹو نیبرنگ انڈسٹری، جس کو آپ کرنا چاہیں. اس کے بعد ایک اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پر جو بینکس کے جو ہیڈز بیٹھے ہیں، سی اوز، اونرز، جو سبھی یہاں پر موجود ہیں. ایک میں نے سنا تشریف نہ لا سکے، ان کی بھرپور ان کی معاونت سے اور ان کے ویلنگ سپورٹ کے ساتھ، اور میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے، وہ جو پالیسی ریٹ 10.5% -3%، 7.5% گورننس یہی ہے نا جی. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں جو فنڈنگ جو رکھا ہوا ہے 1029 ارب روپے. کیوں جی فائنانس صاحب جی 1052 ارب روپے، اس میں سے آپ کی دی آ رہی ہے یہ. اور کوئی مجھے پتہ چلا کہ 900 ارب سے زیادہ آپ نے یوٹیلائز کر لیا. بہت اچھی بات ہے. تو اس وقت جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے
وہ 7% پہ ہے, 7.5% پہ. آج پاکستان کے بینکوں کی بھرپور معاونت سے, اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, اس لیے میں اس کے بعد ان کو بھی میں نے ٹرافی دینی ہے. ان کے معاونت سے جو ایکسپورٹ, یہ جو فار ایکسپورٹرز, اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% میں لے کے آ رہے ہیں. اس کا کریڈٹ آپ نے ان کو دینا ہے کہ ہم نے ان سے ہم انگیج ہوئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ ایکسپورٹس میں اب دیکھ رہے ہیں ان کا جو بڑا ان کا ایک جینون ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو 2% وہ جو ٹیکس ہے ایکسپورٹ کے اوپر, اس کو کیا کہتے ہیں اس ٹیکس کو؟ ایڈوانس ٹیکس. بالکل وہ ہمیں لگانا پڑا, مجبوری تھی کہ ریونیو کا جو ہمیں جو مارجن جو ہمیں دیا ہوا تھا انہوں نے IMF نے کہ یہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں, تو ہمیں لگانا پڑا. میرے بس چلے تو آج اس کو ختم کر دوں, ہم اس کو IMF کے ساتھ اٹھائیں گے, لیکن اس وقت آپ کو ہم یہ مزید ریلیف دے رہے ہیں 7.5% سے. اب یہ 4.5% پہ آپ کو انشاءاللہ یہ ریفائنانس اویلیبل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک آپ کو سہولت ملی انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے آپ کا جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ اٹ ول بی ریباؤنڈ کریں گے, اور یقیناً آپ کو خاص طور پر ان کو جن کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اس کا بے پناہ اس کا فائدہ پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بھی میں یہاں پر عرض کروں کہ جو فائنانس صاحب نے بجٹ میں جو اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے 1052 بلین روپیز, اس کو جو ہم فنڈ کر رہے ہیں آپ کی فرام 10.5% to 7.5%, اس میں انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس میں مزید سال ختم ہونے تک ہم انشاءاللہ اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی اس میں کمی محسوس نہ ہو, دقت محسوس نہ ہو. میرے انتہائی لائق احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوانوں اور میری بہنوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے یہ کوئی لفاظی نہیں تھی. میں نے تلخ ایام بھی آپ کے سامنے رکھے, اور میں نے آپ کے سامنے جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں, اور آپ کو دل کھول کر آپ کو داد دی, تحسین دی. اس سے بھی زیادہ آپ اس کے مستحق ہیں. لیکن اب آپ کھڑے ہو جائیں ثابت قدمی کے ساتھ اور لے کر چل پڑیں, اللہ کے نام لے کر FDI بھی لے کے آئیں, یہاں سے بھی ریسورسز جنریٹ کریں. انہوں نے ماڈل دکھا دیا, 180 ارب روپے کی ایئر لائن انہوں نے خریدی, جس میں 135 ارب ان کی اپنے بزنس میں جائیں گے, 50 ارب روپے ہمارے قومی خزانے میں آئیں گے. بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, وی نیڈ فنڈس, بٹ مور امپورٹنٹ از سروس ٹو پاکستانی پیسنجرز. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سالوں میں نہیں مہینوں میں انشاءاللہ یہ PI کی کایا پلٹ دیں گے, اور PI پھر وہی ہوگا, گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. یہی سلوگنس بارسلونا میں اور پیرس میں اور نیو یارک میں لگے ہوں گے, اور پاکستان کی عزت اور توقیر میں بہت اضافہ ہوگا. جو ڈوم سیئرز ہیں, جو نئے سیئرز جو ہیں, میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کی تو اس وقت نیندیں حرام ہو گئیں جب IMF کے ساتھ پیرس میں 2023 میں میری ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئی کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم نے دن رات جا کے منتیں مانگی اور نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ بات چیت چل پڑی, اور جب اسٹینڈ بائی پروگرام آ گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی کر رہے تھے, پاکستان کی وہ جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پالیٹکس کریں, ہم سب کو حق ہے, لیکن ملک ہوگا, پاکستان کی عزت ہوگی تو سیاست ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا, پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں شرم الشیخ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ, دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ, وہ انوائٹ کرے گئے. ناٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ٹو اے پاکستانی. وہ میری عزت نہیں تھی, وہ آپ سب کی, پورے پاکستان کی وہ عزت تھی. تو وہ تبھی ہوگا کہ جب
آپ کے پاس قوت ہوگی معاشی اور عسکری قوت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری، نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کو زیب گلو کر لے۔ یہ اقبال کہتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ تھی، جنگ آزادی، اس کو ریفرنس بنا کر اقبال مسلمان کو، آپ کو خطاب کر رہا ہے، مجھے خطاب کر رہا ہے اقبال آج بھی 80-85 سال بعد، کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، اور اس نے تشبیہ دی مسلمان کی باغ کے ساتھ، پھولوں کی گلدستے کے ساتھ، کہا کہ جس طرح باغ میں مہک آتی ہے پھولوں کی، وہ مہک ایسے نہیں آتی، وہ کانٹوں سے گزرتا ہے پھول، اس کو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، کانٹوں بھرا، پھر وہ آپ کو ملتا ہے، گلاب ملتا ہے، دوسرے آپ کو پھول ملتے ہیں جس کی خوشبو سے پورا باغ مہک جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے، اگر عزت چاہتے ہو تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ اس نے دنیا کو باغ کے مانند اس نے قرار دیا کہ جس طرح باغ میں پھول کی عزت ہے، جس نے مہک سے پورے محلے میں اس کی خوشبو پھیل گئی، تو وہ ایسے نہیں پھیلی، تکلیف دہ پروسیس تھا۔ جس طرح جو کاٹن جو ہے اس کو پہلے آپ جانتے ہیں، پہلے وہ گزرتا ہے، اس سے پینجے سے گزرتا ہے، پھر وہ بیلز بنتی ہیں، پھر وہ سوتر بنتا ہے، پھر وہ اپنا کپڑا بنتا ہے، پھر آپ ڈائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر جا کے خوشنما کپڑے آپ پہنتے ہیں اور دنیا سے آپ داد لیتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ اور مسلمان تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا لیڈ کرنے کے لیے، تم تو اس کی انگریز کی ناک کے موم بن گئے ہو۔ وہ پھول کو کاٹتا ہے، وہ اپنی تمہاری پگڑی میں ڈال دیتا ہے، گلے کا ہار بنا لیتی، یہ تو تمہاری اپنا قسمت نہیں تھی، تمہیں تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بس یہاں پر میں ختم کروں گا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم